فرعون حکم جاری کرتا ہے کہ بنی اسرائیل میں تمام پیدا ہونے والے لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیتی ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے یہ ٹوکری فرعون کے گھر کا رخ کر لیتی ہے، جو کہ دنیا کا واحد انسان ہے جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور جس کی ظلم کی داستانیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر فرعون کے خاتمے تک کا واقعہ۔ ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک آگ کا شعلہ آسمان سے نیچے آیا، جس کے نتیجے میں تمام مصر کے گھر جل کر تباہ و برباد ہو گئے، جبکہ بنی اسرائیل بالکل محفوظ رہے۔ فرعون اس خواب کو دیکھ کر بہت سہم گیا اور صبح ہوتے ہی اس نے نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا اور ان کو اپنا یہ خواب بتا کر اس کی تعبیر پوچھی۔ یہ خواب سن کر نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ اسرائیلیوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور یہ لڑکا فرعون کی حکومت ختم کرے گا، اور بنی اسرائیل میں پہلے سے ہی یہ بات بہت مشہور تھی۔ یہ بات سنتے ہی ڈر کے مارے فرعون بہت فکر مند ہوا اور شدید غصے میں اس نے بنی اسرائیل میں ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے تمام پیدا ہونے والے بچے قتل کر دیے جانے لگے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مصر کے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر اسی طرح اسرائیل کے لڑکوں کا قتل ہوتے رہا تو آنے والے دنوں میں خدمت گزاروں کی کمی ہو جائے گی، جس کو سننے کے بعد فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس میں لڑکوں کا قتل کیا جا رہا تھا۔ 3 مہینے کے عرصے تک موسیٰ علیہ السلام کو جاسوسوں سے چھپا کے رکھا گیا۔ ان کی پیدائش کی خبر صرف قریبی لوگوں تک ہی محدود تھی، ان کو مزید چھپا کر رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ انہی دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا جائے۔ حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو صندوق میں رکھ کر بہتے ہوئے دریائے نیل میں چھوڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ اس صندوق کے پیچھے جاؤ اور دیکھو بہتا ہوا کہاں جا رہا ہے۔ ان کی بہن دریا کے کنارے نگرانی کرتے ہوئے چلتی رہی۔ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ وہاں فرعون کی بیوی کی نظر بہتے ہوئے صندوق پر پڑی۔ فرعون کی بیوی نے کنیزوں سے وہ صندوق منگوایا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک حسین بچہ لیٹا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر فرعون کی بیوی کے دل میں رحم آ گیا۔ اس نے پیار سے اس بچے کو اٹھا کر اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کیا۔ فرعون کو خدشہ بھی ہوا کہ کہیں یہی بچہ فرعون کی بادشاہت ختم ہونے کا سبب نہ بنے، مگر اس کی بیوی کے اصرار کرنے پر فرعون نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو گیا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لینے کا فیصلہ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد بچہ بھوک سے رونے لگا۔ بہت سی دائیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی مگر کسی کا دودھ نہ پیا۔ ملکہ پریشان ہوئی کیونکہ زیادہ دیر تک بھوکا رہنے کی وجہ سے بچے کو نقصان ہو سکتا تھا۔ دور کھڑی موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سب دیکھنے کے بعد صبر نہ ہوا اور ملکہ سے کہنے لگی کہ وہ ایک گھر جانتی ہے جدھر ایک نیک اور غریب خاتون اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اور اچھے سے خیال بھی رکھ سکتی ہے۔ کوئی اور راستہ نہ دکھنے پر ملکہ نے قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے ان خاتون کو بلوانے کا کہا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ والدہ کے دودھ پلانے پر بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا، جس کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام کو خود ان کی والدہ کے پاس لایا جاتا کیونکہ بچہ صرف انہی سے ہی دودھ پیتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا بہت احترام بھی ہونے لگا تھا۔ اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شاہی محل میں پرورش پا کر بڑے ہوئے اور نبوت ملنے کے بعد فرعون سے جان کا خطرہ ہونے کی وجہ سے مصر چھوڑ دیا، جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزوں سے نوازا۔ جیسے کہ ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی لاٹھی کو پھینکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا تو وہ اژدہے یعنی کہ سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ جب یہ معجزہ بنی اسرائیل اور مصر کے لوگوں نے دیکھا تو بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، اور آہستہ آہستہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اس پر سوال اٹھنا شروع ہوئے۔
پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ فرعون اپنا لشکر لے کر بنی اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے نکلا، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر دریائے قلزم تک پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دریا کے پانی میں اپنی لاٹھی مارو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دریا کے پانی میں ماری تو دریا 2 حصوں میں ٹوٹ گیا اور بیچ میں رستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا لشکر پانی کے بیچ بنے رستے سے گزر گئے۔ اور جب فرعون دریائے قلزم پر پہنچا تو اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا لشکر تو اس دریا کے بنے بیچ راستے سے گزر گیا، مگر جب فرعون اپنے لشکر سمیت اسی راستے سے جب ان کے پیچھے آیا تو وہ پانی سے بنا راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت اسی سمندر میں ڈوب گیا۔ جب فرعون کو اپنی موت واضح نظر آنے لگی تو فرعون اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کے دعوے کرنے لگا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب جہنم ہی تمہارا مقدر ہے اور تمہاری لاش نشان عبرت رہے گی۔ اور فرعون اپنے لشکر سمیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی پانی میں غرق ہو گیا۔